آج کی شب جمعہ بھی ہے اور آج کی شب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کی ولادت کی تاریخ ہے۔ آمد حسین ابن علی ہے اور 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام نے اس سرزمین پہ قدم رکھا، اور بہت دقیق بات یہ بھی ہے کہ 3 شعبان کو امام حسین جو ہے مکے میں پہنچے خانہ خدا میں۔ اس مناسبت سے کہ 3 شعبان کو امام حسین اس دنیا میں آئے اور 3 ہجری کہ ہم جشن مناتے ہیں، اس سلسلے سے مسرور ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ جو بھی حسین ابن علی کے در پہ آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ غیروں نے جو ہے یہ بات کہی ہے کہ امام حسین نے جو چند لمحے میں، یعنی جو شہادت کی وجہ سے امام حسین نے جو اپنی فکر کو، پیغام کو، جو حدانیت کو جو پہنچایا، یہ جو ہے ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے ہزارہ سال میں پہنچا سکے، یعنی 1000 سال بھی ہو تو ممکن نہیں ہے، لیکن امام حسین نے جو ہے یعنی چند روز میں اس فکر کو، پیغام کو حسین ابن علی نے پہنچا دیا۔ یہ حسین ابن علی ہے کہ جو بھی ان کے در پہ آ جائے، یہ ہر شخص جو ہے امام حسین ابن علی کے نام پہ خراج عقیدت پیش کرتا ہے، چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، جب بھی ہو، آپ اگر حسین ڈے رکھے ہیں اور دعوت دے تو ہر شخص جو ہے وہ آمادہ ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا اور امام حسین کی خدمت میں نذرانے عقیدت پیش کرے گا۔ تو جب امام حسین ابن علی اس دنیا میں آئے تو اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے آسمان والوں پہ کرم کیا، یعنی زمین والے سے پہلے آسمان والے پہ کرم کیا ہے نا۔ یعنی ولادت کے موقع پہ آپ دیکھیں، برابر سنتے رہتے ہیں، پورا وہ جو ہے واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو فرشتے چلے آ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چلے مبارکباد دے۔ تو رسول اسلام اس دنیا میں آئے تب بھی جبریل آئے کہ نہیں؟ مولا کائنات اس دنیا میں آئے تب بھی ملائکہ آئے، شہزادی زہرا اس دنیا میں آئی تب بھی ملائکہ آئے، امام حسن اس دنیا میں آئے تب بھی ملائکہ آئے مبارکباد دینے کے لیے۔ لیکن یہ فطرت جو ہے اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے، جب ولادت ہوئی تبھی کیوں آیا؟ پہلے بھی تو آ سکتا تھا۔ رسول اسلام جب اس دنیا میں آئے تو آتا، مولا کائنات آئے تو آتا، شہزادی آئی، امام حسن آئے، لیکن نہیں، معلوم تھا کہ ابھی جو ہے پنجتن کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، ابھی جو ہے باقی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی امام حسین اس دنیا میں آئے اور تمام جو ہے ملائکہ وہ جا رہے تھے، کہاں؟ پوچھا کس نے؟ فطرس نے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم جو ہے در زہرا پہ جا رہے ہیں مبارکباد دینے۔ تو اب یہ کہا کہ کیا ہمیں بھی لے چلو گے؟ تو یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ، ہم جو ہے اللہ سے پوچھ لیں، اجازت لے لیں، نہیں، کیا اب جو ہے ساتھ میں لے کر آئے، اور جب ساتھ میں لے کر آئے تو رسول اسلام نے سوال کیا تو جناب جبریل نے کیا کہا کہ یہ فطرس ہے۔ کیا ہوا تھا؟ ترک اولا ہوا تھا، معصوم گناہ نہیں کر سکتا، ترک اولا ہوا تھا۔ تو کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ شفا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ کہا تو رسول اسلام نے کیا کہا؟ کہا کہ اپنے آپ کو گہوارے حسین سے مس کر لو، یعنی گہوارہ جو ہے اس میں انسان جو بھی بچہ ہوتا ہے چند ماہ ہوتا ہے، یعنی گہوارہ جو لکڑی کا ہے، کہا کہ اس سے مس کر لو۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے آپ کو امام حسین سے مس کر لو؟ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فطرت سے ترک اولا ہوا تھا، بہت دقیق بات ہے، فطرت سے ترک اولا ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اسلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ کچھ جو ہے اس دنیا میں شکی مزاج پیدا ہوں گے،
جن کے حلق سے نہیں اترے گا تو وہ کہہ دیں گے کہ امام حسین تھے لہذا شفا مل گئی، اب حسین نہیں ہے لہذا جو ہے شفا نہیں مل سکتی۔ یعنی رسول اسلام نے بتایا کہ دیکھو جو چیز بھی حسین سے منسوب ہو جائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد، جو چیز بھی حسین سے منسوب ہو جائے تو پھر جو ہے شفا مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ در حسین کے بارگاہ میں ایام عزا میں یا دیگر موقع پہ آپ دیکھیے آتے ہیں اور شفا ملتی ہے، لیکن جو ہے آنے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو مس کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے مس کرتے امام حسین سے تو شفا تو مل جاتی ہے، لیکن جو ہے یہ اس پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اب جو ہے مس کیا، مس کرنے کے بعد جو ہے اب جو اڑا، اب جو فطروس اڑا، آپ دیکھیں کہ جس کی وجہ سے تمام بالوں پر سلب ہو گئے تھے، چاہ رہا تھا پورا چکر لگائے، لیکن اب جو ہوا تو پھر یہی کہتے ہوئے، کیا اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا نا، من مثلی مجھ جیسا کون ہے، پھر جب بالوں پر ملے تو پھر اڑا یہی کہتے ہوئے من مثلی مجھ جیسا کون ہے، لیکن تھوڑا سا اضافہ کر دیا، کہا انا عتیق الحسین، اضافہ کر دیا مجھ جیسا کون ہے، مجھے جو ہے حسین ابن علی نے آزاد کیا ہے۔ میں کہوں گا فطروس تمہیں کیا ہو گیا، اب تک کہہ رہے تھے من مثلی مجھ جیسا کون ہے، بالوں پر سلب ہو گئے اور پھر تم یہی کہہ رہے من مثلی، کہا لیکن پہلے صرف دعویٰ تھا اب دلیل بھی ہے، انا عتیق الحسین، مجھے جو ہے حسین ابن علی نے آزاد کیا۔ تو عزیزان محترم، فطروس سے جو ترک اولا ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا، آسمان پہ نا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آسمان پہ وہاں ترک اولا ہوا، لیکن جو ہے جو شفا ملی تو کہاں زمین پہ، آسمان پہ ترک اولا ہوا۔ دیکھیں جس ملک میں انسان جو ہے نا اگر خطا کار ہو گیا تو ملک سزا دے گی، لیکن جو ہے اگر بڑی عدالت یہ کہہ دے تو پھر چھوٹی عدالت کچھ نہیں کر سکتی، سمجھ گئے نا آپ۔ اور ادھر جو ہے ترک اولا ہوا، لیکن یہاں در حسین پہ آیا، یعنی پروردگار نے یہ بتایا کہ دیکھو امام حسین کی حکومت زمین پہ بھی ہے آسمان پہ بھی ہے، یہ حسین ابن علی کی، امام حسین کہ اس دنیا میں آمد کی، حسین ابن علی کی بارگاہ میں جو بھی آ جائے، ان روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر انسان جو ہے عقیدت سے اس بارگاہ میں آ جائے، روایت میں یہ ملتا ہے اکرمہ جو ہے ان سے خطا سرزد ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو جب گناہ ہو گیا تو رسول اکرم نے یہ فرما دیا کہ اس پہ حد جاری ہوگا، جب یہ کہہ دیا حد جاری ہوگا تو ثابت ہو گیا۔ اب جو ہے رسول اسلام مسجد میں موجود ہے، ایک مرتبہ اکرمہ آئے، کیا دیکھا تم سلمہ ہے، سوال کیا کہ کوئی راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے حج جاری نہ ہو، تو اشارہ کر دیا، امام حسین چھوٹے تھے، گلی میں تھے، اشارہ کر دیا امام حسین کی طرف، اکرمہ آئے، امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، پیشانی کا بوسہ دیا، اور رسول اکرم مسجد میں موجود تھے اور لے کر آئے۔ اب جو مسجد میں لے کر آئے تو اب اکرمہ نے رسول اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب جو ہے آپ حد جاری کر دیجئے، تو رسول اسلام نے کہا کہ جاؤ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دیکھا آپ نے صرف جو ہے امام حسین کو لے کر آئے تھے، امام حسین نے کچھ کہا نہیں، لیکن رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ جاؤ خدا نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو عزیزان محترم، حسین کی بارگاہ میں جو بھی آ جائے تو وہ انسان اس دنیا میں بھی سعادت مند رہتا، آخرت میں بھی۔ آپ دیکھیے خواجہ اجمیری نے کیا کیا، شاست حسین بادشاہ حسین، حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی، بس آخری بات شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جو شاہ ہو سکتا ہے تو ایک وقت میں بادشاہ نہیں ہو سکتا، اگر بادشاہ ہے تو پھر شاہ نہیں ہو سکتا ایک وقت میں، لیکن جو ہے خواجہ اجمیری نے کیا کہا، شاست حسین بادشاہ حسین، یعنی حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، ایک وقت میں شاہ ہو سکتا ہے تو بادشاہ نہیں، بادشاہ ہے تو شاہ نہیں، یعنی جو ہے بادشاہ ہے تو پوری دنیا پہ حکومت، اور شاہ ہے تو آپ کہتے ہیں نا شاہ صاحب تھوڑا دعا کر دیجئے، اب تو نہیں کہتے، پرانے زمانے میں بزرگ لوگ کہتے درے شاہ صاحب دعا کر دیجئے۔ شاہ یعنی کیا، اللہ والا، اللہ والا۔ ایک بادشاہ نے ایک شاہ سے کہا کہ ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں، شاہ نے کہا نہیں، رہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بننا ہوگا تو اللہ سے دعا کر کے خود ہی ہم بادشاہ بن جائیں گے، یعنی بادشاہ پوری دنیا پہ حکومت۔
اور شاہ یعنی دنیا سے الگ. تو خواجہ اجمیری نے کیا کہا؟ شاہ حسین بادشاہ حسین. یعنی جب ہم ایک وقت دیکھتے ہیں تو حسین کی پوری دنیا پہ حکومت ہے، اور اگر دیکھتے ہیں تو حسین جو ہے دنیا سے الگ ہے، یعنی کوئی حکومت نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہے جن کی آج ولادت کی تاریخ اس دنیا میں ہے. امام حسین کی آمد ہے، اور یہی پہلا موقع آپ کو ملے گا انبیاء علیہ السلام میں ہے کہ امام حسین کی ولادت ہوئی تو جہاں خوشیاں منائی گئی وہیں پہ ہویا بھی گیا کہ جب سب خوش تھے جناب جبریل آئے اور رسول اسلام کو جب بتایا کہ یہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو رسول اسلام کی آنکھوں سے آنسو نکلا. یعنی یہ ائمہ علیہ السلام میں پہلے ہے کہ ولادت کے موقع پہ جو خوشی منائی گئی تو غم بھی منایا گیا. بہرحال کی آج کی شب بہت مبارک شب ہے، اور کل کا روز جمعہ بھی ہے، اور 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے. لہذا تمام آپ حضرات کو، تمام جو عاشقان حسین کی خدمت میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.